YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج بڑا اہم اور بڑا خاص پروگرام ہے اور یہ پروگرام صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ بہت سی خواتین، بہت سی لڑکیاں ویسی ہیں اور بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں، سفر کے بارے میں مثال اگر وہ پوچھتے ہیں کہ سفر کب ہوگا تو بتایا جاتا ہے جی سفر کی لکیر نہیں ہے، یہ سفر کی لکیر کوئی اچھی نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں تو بڑی کوشش کر رہا ہوں باہر جانے کی، تو میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو پیارے دوستو دیکھیں، کوشش آپ کریں، رحمت اللہ نے کرنی ہے، اور یہ لکیریں جو ہیں نا، یہ قائم رہنے والی نہیں ہوتی کہ آپ سمجھیں کہ یہ بن گئی تو ساری زندگی ایسے ہی رہے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفر کی لکیر آپ کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے، لیکن 2 یا 2.5 ماہ بعد وہ لکیر نمایاں ہونا شروع ہو گئی اور گہری ہو گئی، یعنی کہ سفر کی لکیر بن گئی۔ اسی طرح بہت سی بچیاں سوال کرتی ہیں کہ جی شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے جی شادی کی لکیر کو خاص اچھی نہیں ہے، تو وہ ٹینشن میں آ جاتی ہیں کہ شادی کی لکیر اچھی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ یہ لکیریں قائم نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ لکیریں یعنی حتمی وہ نہیں ہوتی کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ یہ لکیریں جو ہوتی ہیں اس میں ایسا ہے کہ اس میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے قدرت کی طرف سے۔ بعض اوقات یہ لکیریں ایک دن میں بدل جاتی ہیں، بعض اوقات ہفتے میں بدل جاتی ہیں، بعض اوقات سال بھر میں بدلتی ہیں، لیکن بدلتی ضرور ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے آپ کی شادی کی لکیر اچھی نہیں ہے تو آپ یہ سوچ کے بیٹھ گئے جی شادی کی لکیر اچھی نہیں ہے، میرے ساتھ برا ہوگا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، لکیریں بدل سکتی ہیں، لکیریں اچھی ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں نا، بزرگ کہتے ہیں کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، تو سب سے اہم چیز جو ہے دعا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یا بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ زندگی کی لکیر میں یہ پرابلم نظر آتا ہے، یا زندگی کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہے تو ایسا ہے یا ایسا ہے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کی لکیر ٹوٹتی ہے اور اس کے نیچے سے ایک شاخ شروع ہو جاتی ہے جو اس حادثے اور اس سانحے سے آپ کو کھینچ کے باہر نکال دیتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ میں اولاد کی لکیر موجود نہیں ہوتی، کسی لیڈیز کے ہاتھ میں، کسی لڑکی کے ہاتھ میں اولاد کی لکیر نہیں ہوتی، وہ جب ہاتھ دکھاتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے جی تمہارے ہاتھ میں اولاد کی لکیر نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہوگی، اس کا یہ ہے کہ لکیر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو آپ کے شوہر کے ہاتھ میں ہو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کوئی سوال کرتا ہے جی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں جی تمہارے ہاتھ میں اولاد کی لکیر نظر نہیں آتی، حالانکہ ان کی بیوی کا ہاتھ اگر دیکھا جائے تو اس میں اولاد کی لکیریں موجود ہوتی ہیں۔ اور اولاد کی لکیریں بھی بعض اوقات دیکھیں جی لیٹ ہو جاتی ہیں، ٹائم پیریڈ سے لیٹ یعنی نمایاں ہوتی ہیں، ابھرتی ہیں، سامنے آتی ہیں، اور بعض اوقات جلدی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح شادی والا جو معاملہ ہے نا، وہ بھی اسی طرح سے، جیسے کہ شادی کے بارے میں ہم کسی کو کہتے ہیں جی شادی آپ کی یعنی دیر سے ہوگی، یا کوئی کہتے ہیں جی شادی کی لکیر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ شادی کی لکیر ہاتھ میں نہیں ہے، شادی کی لکیر دیر سے شروع ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی نہیں ہوگی۔ شادی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے یا نہیں ہے تو وہ لکیر بن سکتی ہے اور دوبارہ بنے گی۔ تو بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ اور دوسرا جو سب سے اہم بات ہے جی میرا یہ حادثہ ہوگا یا میرا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، اس طرح تو اس میں پریشانی، تو اس کے لیے دیکھیں صدقہ رد البلا ہے، صدقہ رد البلا ہے کہ صدقہ آپ دیں، آپ مصیبت اور پریشانی سے نکل جائیں گے، کسی کی دعائیں لیں تو آپ مشکل اور پریشانی سے نکل جائیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب آپ کو بتانا ایک یعنی سمجھیں کہ ہمارا فرض تھا کہ آپ کو بتائیں، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ایسے حساس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ وہ دل پہ لے لیتے ہیں جو ہو میری تو اولاد نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے کہ لکیر بعد میں بھی نمایاں ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، ہم نے ہزاروں ہاتھوں میں ایسی دیکھی ہیں کہ پہلے وہ لکیر نہیں تھی، بعد میں وہ لکیر بن گئی۔ اور کئی بار زندگی کی لکیر ٹوٹی ہوئی دیکھی، اس کے بعد دیکھا کہ اس کے اوپر سے ایک ٹیک کور لکیر آ گئی، یا اس کے نیچے سے ایک لکیر آ گئی۔ جیسے آپ ایک بانس یا ایک لکڑی لگاتے ہیں تو وہ بیچ سے جنی ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اس کے نیچے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹیک لگا کے ایک دوسرا بانس لگایا جاتا ہے تو وہ چھت رک جاتی ہے۔ اسی طرح سے لکیریں بھی رک جاتی ہیں۔ آج میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، یہ مجھے بتانا تھا آپ کو،
اور انشاءاللہ اب ہر پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو یہ بتایا کریں گے کہ لکیریں کیسے بدلتی ہیں اور کس کس طرح سے بدلتی ہیں اور کیا کیا پوزیشن بناتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ اکثر نورین نے سوال کیا ہے کنجا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی فیملی میں ہو گئی یا آؤٹ آف فیملی ہو گئی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی فیملی میں ہوگی اور شادی شدہ زندگی اچھی رہے گی، مزاج میں تھوڑا اپ ڈاؤن رہے گا لیکن معاملات بہتر رہیں گے۔ مونا آصف نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کب اچھے ہوں گے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات نئے سال کے چوتھے اور پانچویں ماہ سے بہتر ہونے کے چانس موجود ہیں۔ شکیلہ ناز نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی۔ آپ کی شادی 2023 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی بہتر رہے گی انشاءاللہ۔ ریشمہ خاتون نے سوال کیا کلکتہ سے کہ زندگی میں بہت برے حالات دیکھے ہیں، یہ بتائیں کہ کبھی اچھے حالات بھی آئیں گے اور کیا اچھا وقت بھی آئے گا۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے یہ تو واقعی بات درست ہے کہ آپ نے بہت سخت وقت دیکھا، بہت مشکل حالات میں حالات کا مقابلہ کیا، لیکن کیا ہے کہ معاملات بہتر نہیں ہوئے۔ ابھی آپ ایسا کریں کہ کوشش کریں درود ابراہیمی اور سورہ اخلاص، اس کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں، 3 تسبیحاں 100 دانے والی۔ انشاءاللہ العزیز 3 سے 6 ماہ میں آپ اپنے حالات دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے۔ اریاض خان نے سوال کیا لاہور سے کہ میں امریکہ کا سفر کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ میرا سفر ہوگا یا نہیں۔ دیکھیں پیارے دوست، ملک کا نام تو ہاتھ کی لکیروں میں نہیں آتا، ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سفر ہیں، اور سفر جو ہے وہ 2023 کے پہلے اور دوسرے ماہ میں آنے کے چانس موجود ہیں۔ گل نے سوال کیا کراچی سے کہ میں ملک سے باہر کا سفر کرنا چاہتی ہوں، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں سفر ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے سفر کی 1 نہیں 3 سے 4 لکیریں موجود ہیں اور آپ سفر کریں گے اور سفر کامیاب بھی ہوں گے۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ توبہ استغفار کی تصویر ضرور پڑھتی رہا کریں۔ حسن رضا نے سوال کیا روڑی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے مقدر میں دولت ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، دولت تو ضرور ہے لیکن اس کے لیے آپ کو محنت اور کوشش کرنا پڑے گی، تب جا کے مقام بنے گا اور مقام ملے گا انشاءاللہ۔ اکثر نے سوال کیا پاک پتن سے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، یہ بتائیں کہ زندگی کتنی ہے اور کب تک رہے گی۔ دیکھیں جی، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب تک زندگی رہے گی اور کب ختم ہو جائے گی۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں جو صحت کی لکیر ہے یہ کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ سورہ رحمان جو ہے اس کو پانی کی بوتل پر پڑھ کے رکھ لیں، اور جب گھر میں پانی پئیں تو آدھا گلاس وہ پی لیا کریں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر سے مزید پانی ڈال دیا کریں۔ تسلیم شاہد نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ بہت مشکل میں زندگی گزار رہی ہوں، جب سے شادی ہوئی ہے پریشانی در پریشانیوں میں پھنستی چلی جا رہی ہوں، یہ بتائیں کہ کبھی حالات بدلیں گے۔ بالکل آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ کی 1 تسبیح 100 دانوں والی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ گلناز نے سوال کیا انڈیا سے کہ میرا طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ بتائیں کہ اگر طلاق ہو گئی تو دوسری شادی ہوگی یا نہیں، اور دوسری شادی کیسے رہے گی۔ دیکھیں جی، حالات جنی اچھے نہیں لگ رہے، بہرحال دوسری شادی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور لکیر موجودہ ٹائم پہ تو اچھی ہے، اللہ کرے کہ آئندہ بھی اچھی ہو تو بہتر ہے۔ حبیبہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے موجودہ وقت میں سفر کی کوئی علامت نہیں، آنے والے وقت میں اگر کوئی لکیر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ عرفان صدیقی نے سوال کیا گوجرا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں اور دونوں لکیریں اچھی لکیریں ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔